اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے پہلی بڑی خبر، حالانکہ یہ انٹرنیشنل ہے لیکن نیشنل میں اس لیے اس کو بول رہا ہوں کیونکہ یہ میرے پیارے ملک سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی گیدڑ بھبکیوں کے باوجود، ٹرمپ کے ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود، آخر امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں ایک مسلم زہران ممدانی نے تاریخی فتح، تاریخی جیت، ہسٹوریکل وکٹری حاصل کی، اور اب زہران ممدانی نیو یارک شہر کا میئر بن گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم میئر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس جیت کو امریکہ کی سیاست میں، امریکہ کی راجنیتی میں تاریخی کامیابی، ہسٹوریکل وکٹری قرار دیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور صرف یہی نہیں بلکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ بھی انڈیا سے ہے، اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ حیدرآباد کے، انڈیا کے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی غزالہ ہاشمی بھی امریکہ کی پہلی مسلم اور ورجینیا کی پہلی مسلم خاتون لیفٹیننٹ گورنر منتخب ہو گئی، یعنی غزالہ ہاشمی بھی امریکہ میں جیت گئی۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ہند نژاد آفتاب بھی ایک علاقے میں میئر کا الیکشن جیت گئے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کے نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ کے بھائی کو ہرایا۔ اب آپ ذرا سوچیں، امریکہ میں تین مسلم بڑا الیکشن جیت گئے ہیں۔ اس خبر کو اس اعتبار سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر دنیا جس کو سپر پاور مانتی ہے، اپنا باپ مانتی ہے، وہاں اگر مسلمان جیت سکتے ہیں اور وہاں ٹرمپ کو یوں سمجھے کہ ہرا سکتے ہیں، ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود بھی جیت حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر بھارت میں نریندر مودی اور امیت شاہ کس کھیت کی مولی ہے؟ ان کو بھی ہرایا جا سکتا ہے، اور آج تک یہ ہارے ہوئے ہی تھے، اور اوریجنل بات یہ ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہی ہیں۔ آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، راہل گاندھی کا ہائیڈروجن بم، جی انہوں نے بتایا کہ ہریانہ میں 25 لاکھ ووٹ چوری ہوئے ہیں، 25 لاکھ۔ چیف الیکشن کمشنر نے ملک کی عوام سے، ملک کی جنتا سے، الیکشن کمشنر نے جھوٹ بولا ہے۔
हरियाणा फर्जी वोटों से कांग्रेस को हराया गया और फर्जी वोट वहां पर तैयार किए गए। अब बिहार में भी साजिश की जा रही है। राहुल गांधी का यह बड़ा बयान आया है। मोदी और अमित शाह का मॉडल यह है कि जब जनता का सपोर्ट न मिले तो वोटर लिस्ट ही बदल दो। इलेक्शन कमीशन जो नफरत अंगेज तकरीरों पर खामोश रहता है, दरअसल वोटर्स को फहरिस्त से हटाने और फर्जी वोटर शामिल करने में अचानक सरगर्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम और वजीर दाखिला अमित शाह के साथ शराकतदारी की है, उनके साथ मिलकर काम किया है और उन्होंने इस मुल्क की जमहूरी बुनियादों को तबाह कर दिया है। तो खैर, राहुल गांधी ने गुज़िश्ता कल अपना हाइड्रोजन बम फेंकते हुए बताया कि हरियाणा में 25 लाख वोट इलेक्शन कमीशन से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किए हैं। अगले दिन बड़ी खबर आ रही जी, हाँ, रियासत बिहार में फिर जहरीले लोग पहुंच रहे हैं और बिहार में आसाम का मुख्यमंत्री पहुंचा और आसाम का मुख्यमंत्री में आप जानते हैं कि किसी जहरीले सांप से भी ज्यादा जहर इस शख्स में है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस शख्स के दिल और दिमाग में है, इसकी रगों में मुसलमानों से दुश्मनी दौड़ती है। खैर, अब ये बिहार पहुंचा तो क्या उगलेगा? जहर ही उगलेगा ना। तो मुसलमानों के खिलाफ आसाम के मुख्यमंत्री ने जहर उगला बिहार में और कहा कि उसामा शहाबुद्दीन की जीत, हिंदुओं की हार होगी। कैसे उकसा रहे हैं। बिहार इलेक्शन की तशरीही मुहिम प्रसार में आसाम के मुख्यमंत्री ने खुलकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, मगर इन जहरीले सांपों पर एक पर भी कार्रवाई नहीं होगी। इससे आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कैसे बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है जी, हाँ, सुप्रिया ताई सुले, आप जानते हैं कि राजनीति का एक बड़ा काबिल नाम है सुप्रिया ताई। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की खामियां दूर किए बगैर इंतखाबात का कोई मतलब नहीं। वोटर लिस्टों में धांधली ये सेकुलरिज्म जमहूरियत के लिए खतरनाक है। सुप्रिया सुले का इंतखाबी कमीशन पर शदीद हमला सामने आया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस शरद चंद्र पवार की कारगुजार सदर और रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया ताई सुले ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ और करप्शन के मसले पर इंतखाबी कमीशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ न हो तो वो जमहूरियत नहीं बल्कि तमाशा बनकर रह जाता है। खैर, राहुल गांधी से लेकर आदित्य ठाकरे और सुप्रिया ताई तमाम के तमाम लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन बिक चुका है और किस तरीके से वोटर लिस्टों को तब्दील किया जा रहा है, बदला जा रहा है और किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। इसलिए सुप्रिया ताई ने साफ तौर से कहा पत्रकारों से बात करते हुए कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ और पारदर्शिता न हो तो फिर जमहूरियत नहीं बल्कि तमाशा बनकर रह जाता है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है, जहां तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है मुसलमानों से मुताल्लिक। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बगैर मुसलमान कुछ नहीं। जाहिर बात है, रेवंत रेड्डी का ये बयान मुतनाज़े और बिल्कुल घटिया बयान माना जा रहा है। रेवंत रेड्डी को मैं बता दूं कि मैं खुद एक मुसलमान हूं और कांग्रेस की विचारधारा से हमारे बाप दादा जुड़े हुए थे। हम मुल्क में अमनो अमान, शांति, प्रेम, एकता, सद्भावना चाहते हैं। कांग्रेस को हम मानते हैं कि वो सेकुलर विचारधारा रखती है, इसलिए हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर तुम ये कहो रेवंत रेड्डी कि कांग्रेस के बगैर मुसलमान कुछ नहीं, तो ये या तो तुम्हारी जहालत है, नादानी है, या फिर मैं अगर कहूँ तो शायद आपको बुरा लगेगा कि ये तो ज़बान वो बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं या जो आरएसएस में रहते हैं। वो ऐसी नफरतों वाली ज़बान बोलते हैं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन खैर, जैसे ही रेड्डी का ये बयान आया है तो बीजेपी और आरएसएस समेत मुस्लिम तंजीमों का शदीद रद्द अमल आ रहा है। बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है
اور RSS بھی اس کا ورود کر رہی ہے، کیونکہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کے بغیر مسلمان کچھ نہیں۔ میں اس جملے کو تھوڑا سا الٹ دیتا ہوں کہ مسلمان کے بغیر کانگریس کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ، میں کانگریس میں ہوں، لیکن تم نے جو جملہ کہا ہے یہ انتہائی غلط جملہ ہے، جس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں سے گندگی نکال لیں۔ مسلمانوں کے بغیر کانگریس کچھ نہیں ہے۔ بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی نے ویمنز ورلڈ کپ فاتح ٹیم سے ملاقات کی۔ جو ہماری بیٹیاں جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے، ان تمام بیٹیوں سے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملاقات کی۔ ہرمن پریت کور اور ساتھی کھلاڑیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا، ان کو شاباشی دی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم نریندر مودی سے اب لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ مودی جی، ان بیٹیوں نے ورلڈ کپ جیت کر ملک کا نام روشن کیا ہے، مگر ملک کی کئی کھلاڑی بیٹیوں پر آپ کی پارٹی کے بڑے بڑے نیتا جس طریقے سے ان کا شوشن کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ملک میں بیٹیوں کا شوشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے 70 سالوں میں بیٹیوں کا شوشن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آپ کے ان 10-15 سالوں میں ہوا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن بیٹیوں کو آپ نے ملاقات کر کے شاباشی پیش کی، ان کی تعریف کی، جی ہاں، یہ بیٹیاں تعریف کے لائق ہے، لیکن دوسری بیٹیاں فی الحال ملک میں غیر محفوظ ہے، اسرکشت ہے۔ آج بہار میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے بندوبست سخت کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 121 اسمبلی سیٹوں کے لیے آج ووٹنگ ہوگی۔ 45,341 بوتھ بنائے گئے ہیں اور 1,314 امیدوار مقابلے میں شامل ہے۔ تو بہار میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ آج یعنی 6 نومبر کو ہے، اور پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے سخت بندوبست لگا دیا گیا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے اورنگ آباد شہر سے۔ جی ہاں، اورنگ آباد میں نے آپ سمجھیے کہ ہمارے ملک میں کتنا کرپشن اور کتنا یوں سمجھیے کہ گھوٹالے، گھپلے اور سوشل میڈیا سے لے کر سائبر کرائم کتنے ہو رہے ہیں۔ اب اورنگ آباد سے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر نعیم بن مفت نعیم نے بتایا کہ کلکٹر کے نام سے سوشل میڈیا پر بوگس اکاؤنٹ بنایا گیا۔ انتظامیہ نے سائبر محکمے سے شکایت درج کرائی ہے، موبائل نمبر اور دیگر تفصیلات مانگی ہے۔ اورنگ آباد کے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کے نام سے سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹ بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے سائبر پولیس سیل سے اس معاملے کی شکایت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے عثمان آباد کے ضلع کلکٹر کے نام سے بھی بوگس اکاؤنٹ بنائے گئے تھے اور پیسے مانگے گئے تھے، ایسے معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح اورنگ آباد ضلع کے ایکس کلکٹر سنیل چوہان، ایکس کلکٹر آستک کمار پانڈے، ان کے نام سے بھی سوشل میڈیا پر بوگس جعلی اکاؤنٹ کھولے گئے تھے، اور اب موجودہ کلکٹر دلیپ سوامی کے نام بھی سبھی جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کر پیسے مانگنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 5 نومبر 2025 بروز بدھ کو گجرات کا ایک عظیم دینی قدیم ادارہ ہے، مرحوم قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قائم کردہ ادارہ ہے۔ بڑا خوبصورت ادارہ ہے، اور اس کی حسین عمارتیں بتاتی ہے کہ یہ کتنا زبردست انداز میں محنتیں اس ادارے کے قیام میں لگی ہوگی۔ گزشتہ کل میں حافظ افضل وکھاریہ جو ہمارے ویارہ کے دوست ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں، گزشتہ کل ان کے ساتھ میں کفلیتا جامعۃ القرات کفلیتا یہاں کے لیے ہم روانہ ہوئے، کیونکہ 20 اگست شاید غالباً 20 اگست کو
قاری اسماعیل کا انتقال ہوا، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی اور بڑی محنتیں کی تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہم حافظ افضل کے ساتھ میں وہاں قبرستان پہنچے، مرحوم قاری اسماعیل بسم اللہ ان کی قبر پر ہم وہاں پر حاضری دیے، وہاں پر ہم نے کچھ آیتیں پڑھ کر ایصال ثواب کیا۔ اس موقع پر قبرستان میں ہمارے ساتھ مفتی عباس بسم اللہ بھی موجود تھے، انہوں نے ہی قبر پر وہاں ہم کو قبرستان لے جانے کے لیے رہبری کی۔ وہاں سے ہم لوگ پھر سیدھا نکلے جامعۃ القراءت کفلتا کی طرف، اور عصر سے قبل ہم وہاں پر داخل ہو گئے۔ اس موقع پر مرحوم قاری اسماعیل بسم اللہ کے بیٹے، جو ابھی فی الحال یوں سمجھیے کہ جامعۃ القراءت کو سنبھال بھی رہے ہیں، اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب صلاحیت نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے، اور جو ادھورے کام یا پھر جو کام ابھی باقی ہے، یا قاری مرحوم اسماعیل بسم اللہ صاحب کی جو تمنائیں تھی، جو خواہشات تھی، اور جو ان کے عزائم اور ارادے تھے، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے مولانا یوسف بسم اللہ سے بھی اللہ رب العزت وہ کام لے اور ادارہ دین دگنی رات چوگنی ترقیات کرے۔ وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی جناب یوسف بسم اللہ صاحب سے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد میں مولانا کا ایک حکم تھا، یوں سمجھیے بڑوں کا حکم ہوتا ہے، حکم تھا کہ میں وہاں پر باقاعدہ طلبہ سے کچھ دیر خطاب کروں۔ بعد نماز عصر پھر طلبہ میں نے سب سے پہلے تو قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے تعلق سے ان کی خدمات کو میں نے مختصراً بیان کیا، اور اس کے بعد طلبہ کو میں نے نصیحت کی کہ آپ کو جو مشن قاری اسماعیل بسم اللہ کا تھا کہ قرآن کو کس انداز میں، کتنے اچھے انداز میں پڑھا جائے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، دینی خدمات کی جائے، جس طریقے سے مشن مرحوم قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب کا تھا اس کو آگے بڑھانا اور دنیا تک پہنچانا، میں نے طلبہ سے کہا کہ اب یہ آپ کا کام ہے، اور تعلیم کی اہمیت پر اور جدوجہد محنت پر اور لگن کے ساتھ علم تعلیم حاصل کرنے پر میں نے تھوڑی سی مختصر سی بات کی۔ تو گزشتہ کل کا یہ جامعۃ القراءت کفلتا کا جو ہمارا مختصر سا دورہ تھا بڑا کامیاب رہا، وہاں اساتذہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعائیں کرتے کہ یہ جتنی خدمات ہم دیکھ رہے ہیں ڈابھیل اور وہ پورا علاقہ کفلتا کا، وہ پورا علاقہ سملک کا، وہ پورا علاقہ قاری اسماعیل بسم اللہ نے صرف دینی ادارہ ہی نہیں قائم کیا، بلکہ قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب نے ایک بہترین اسکول، عصری علم کا مرکز بھی وہاں پر قائم کیا امن کے نام سے۔ اور یہی نہیں بلکہ قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت میں اور ان کی زیر نگرانی باقاعدہ وہاں پر ایک بہت ہی شاندار ہاسپٹل بھی جاری ہے، جو اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر خدمت کرتا ہے۔ تو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدمات قاری اسماعیل بسم اللہ نے دنیا میں رہ کر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام دینی، علمی اور ملی خدمات کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ اللہ انہیں نصیب فرمائے، آمین۔ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی قبر کو اللہ منور فرمائیں، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، آمین۔ اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے فرزندان سے بھی وہ کام لے جو کام اللہ نے قاری اسماعیل بسم اللہ سے لیا تھا۔ ناظرین، گجرات کے صنعتی اور کاروباری شہر یا جسے ڈائمنڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے سورت میں، گزشتہ کل امبواڑی کالی پل کا جو علاقہ ہے، ہر سال وہاں پر سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے وہاں کے نوجوان، وہاں کے بزرگ اور وہاں کی کمیٹی بہت شاندار پروگرام لیتی ہے، اور وہ پروگرام لگاتار 5 دن تک چلتے ہیں۔
روزانہ الگ الگ مقررین آتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں اور وہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ تو گزشتہ کل یعنی 5 نومبر 2025 بروز بدھ کو میرا اپنا بیان وہاں پر سورت کے امباوڑی کالی پل میں تھا۔ بہت ہی شاندار یہ جلسہ سیرت النبی بے حد کامیاب رہا۔ یوں سمجھیے کہ تینوں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اسٹیج بالکل درمیان میں لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جوانوں نے بھی اور خواتین نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں میں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ہمارے نبی ایک بہترین معلم، بہترین ٹیچر، بہترین رہبر، بہترین لیڈر، بہترین نیتا، ہمارے نبی نے باپ کیسے ہوتا ہے امت کو یہ بھی دکھایا، باپ اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے امت کو یہ بھی دکھایا۔ اور پھر میں نے جناب طفیل احمد مدنی مرحوم کا وہ شعر کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، اس کی پوری تفصیل بیان کی۔ اور پھر خاص طور سے میں نے اس بیان میں آج جو نکاح کو، شادیوں کو مشکل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زنا عام ہو گیا اور ریپ عام ہو گیا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر میں نے ملک کے ہندو مسلم دونوں کو نصیحت کی کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، زنا ختم ہوگا، بدکاری ختم ہوگی، حرام کاری ختم ہوگی۔ اور اس وقت مسلمان کس طریقے سے سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر، ناچنے گانے والوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اور پھر میں نے علم کی اہمیت پر بھی بات کی، اوقاف کی اہمیت پر بھی بات کی، اور آخر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے آج وقف کا مالک اللہ ہے، اللہ کی ہی جائیداد پر کس طریقے سے مسلمانوں نے بھی قبضہ کیا ہے، وہ اس کو بھی میں نے کھل کر تفصیل سے بیان کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ ہم ہمیشہ حکومت کو کوستے ہیں، مودی کو کوستے ہیں، لیکن ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 90% اللہ کی جائیداد پر قبضہ ہم مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ کئی مسلمان ملک کے کئی شہروں میں ایسے ہیں جنہوں نے مسجد کی دکان، مسجد کے مکانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور پرانا 200 روپئے، 100 روپئے، 50 روپئے بھاڑا دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ کل اللہ کے دربار میں کیسے سخت پکڑ ہوگی، روزے، نمازیں، ساری عبادتیں منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ تو خیر میں نے گزشتہ کل تفصیل سے بیان کیا۔ اس موقع پر سورت کے یعنی جو بہار کے رہنے والے ہیں، سورت ہی میں ان کا بڑا کاروبار ہے، ہمارے دوست فیاض بھائی بھی اسٹیج پر موجود تھے، عبدالحمید شاہ اسٹیج پر موجود تھے، مفتی صاحب موجود تھے، اور بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ میں نے تمام کا اور خاص طور سے کمیٹی کے جوانوں نے جو محنت کی، بزرگوں نے، بڑوں نے جو محنت کی، ان تمام کا میں نے ذکر کیا۔ گزشتہ کل کا جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ حکیم فرید پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ